الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک قصے میں چوتھی قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک تذکرے کا تیسرا سٹیپ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ سامعین محترم، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ان کا بڑا بھائی یہودا چھپ چھپا کے آتا اور ان کو کھانا دے جاتا۔ تین دن تک حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا نظام چلایا۔ ایک قافلہ چلا جو شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر کنعان میں آ گیا، اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے بندے کو بھیجا جس کا نام مورخین مالک بتلاتے ہیں۔ اس نے اسی کنویں میں ڈول لٹکا دیا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، قرآن ان الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اس ڈول میں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ ڈول میں بیٹھ گئے، اور جب مالک نے ڈول کو اوپر کھینچا تو یوں لگا کہ جیسے آج ڈول میں پانی نہیں، 14ویں کا چاند اترا ہوا ہے۔ اس نے کہا، یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشخبری کی بات ہے، اتنا حسین بچہ۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس کو سامان تجارت سمجھ کر قافلے والوں نے چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، مگر اللہ تو جانتا تھا کہ جس کو غلام سمجھ کے چھپا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے شاہی عطا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی اٹھائے اور ہم اسے بیچیں۔ چنانچہ جب قافلے والوں نے اٹھایا تو یہ بھی دوڑ کے آیا اور انہوں نے کہا، ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اسے ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ تو چند درہموں میں، جن کی تعداد قرطبی نے 20 تک بتائی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو بیچ دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا، باندھ کے رکھنا۔ چنانچہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ پیغمبر کی آزمائش کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اب بھائیوں کے کہنے پر اللہ کے نبی کو بچپن میں زنجیروں میں جکڑ کے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ چلتا ہوا کنعان سے مصر پہنچا۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تیسرا سٹیپ مکمل ہو گیا۔ اگلے سٹیپ میں آئندہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔